میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سلسلہ انبیاء اکرام کے واقعات کا ہم سماعت کر رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، اور ہمارا سلسلہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کے تعلق سے کچھ باتیں کل سماعت کی تھی، آج اس کے آگے بات سنیں گے۔ ہم نے یہاں کل اختتام دیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، جس کے بدلے میں بادشاہ نمرود نے یہ حکم جاری کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالا جائے۔ جب مار ڈالنے کی بات کی تو اب اس کی سمجھ میں یہ نہ آتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو مارے کیسے، مارنے کے لیے ترکیب کیا ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کے لیے نمرود بادشاہ نے پوری ایک سبھا کروائی، ایک کمیٹی بٹھوائی، سمجھدار لوگوں کو، جو اس قوم کے کفار قوم کے جو سمجھدار مانے جاتے تھے، ان کو سب کو بٹھایا اور بٹھا کر ان سے سوال کیا کہ بتاؤ ابراہیم کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ اس کی سزا موت ضرور ہے، لیکن کس طریقے سے سزا دی جائے۔ سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ اس کے بیچ میں شیطان آ کر بیٹھا۔ اسی سبھا میں شیطان گھس گیا انسانی لبادے میں، انسانی بھیس میں، اور شیطان نے بتایا کہ اگر ابراہیم کو مارنا ہے تو ایک ایسے طریقے سے مارو جو تمام لوگوں کے لیے عبرت بنے، اور ایسی موت آج تک کسی کو نہیں دی گئی۔ بادشاہ نمرود نے پوچھا وہ کیسی موت؟ تو اس نے بتایا آگ میں جلا کر مارو، آگ میں جلا کر مارو ابراہیم کو۔ چنانچہ آگ میں جلانے کا حکم دیا گیا۔ بادشاہ نمرود نے کہا کہ لوگوں سنو، جس نے تمہارے خاندانی بتوں کو توڑا ہے، ابراہیم نے تمہارے خاندانی بتوں کو توڑا ہے، تمہاری خاندانی عزت کا سوال ہے، تمہارے مذہب کا سوال ہے، تو اب ایسا کرو کہ ایک میدان میں سارے لوگ جس سے جتنا ہو سکے اپنا مذہبی، اپنا دینی کام سمجھ کر لکڑیاں کاٹو جنگل سے اور لا کر ڈالو۔ جتنا ہو سکے مذہبی کام سمجھ کر لکڑیاں کاٹ کر میدان میں لا کر ڈالتے گئے، میدان میں ڈالتے گئے، یہاں تک کہ پھر بادشاہ کو اتنی لکڑیاں بس نہیں ہوئی۔ سارا شہر لکڑیاں جمع کرنے میں جٹا ہوا ہے، اتنی لکڑیاں بادشاہ کو بس نہیں لگی۔ اس نے اور حکم دیا کہ آزو بازو کے ملکوں کو حکم دیا کہ تم لوگ بھی ہمارے لیے مدد کرو، ہم ایک پاپی انسان کو، ایک گنہگار کو جس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، اس کو سزا دینا چاہتے ہیں، تم بھی ہمارے لیے لکڑیاں لاؤ، مدد کرو۔ چنانچہ آزو بازو کے ملکوں سے بھی لکڑیاں آنے لگی، اور لکڑیوں کا اتنا بڑا ڈھیر اس وقت تک کی دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اتنا بڑا ڈھیر لکڑیوں کا جمع ہوا۔ اس کے بعد بادشاہ نمرود کو پھر شیطان نے ایک آئیڈیا دیا، ایک ذہنیت دی کہ اب ایسا کرو کہ ہو سکتا ہے یہ آگ جب جلے تو یہ ابراہیم کود کر باہر نکل سکتا ہے۔ تو اب ایسا کرو کہ چاروں طرف دیوار بنا دو ان لکڑیوں کو۔ اب لکڑیوں کے چاروں طرف دیوار بنائی گئی۔ دیوار کتنی لمبی چوڑی، لکڑیاں کتنی تھی، ذرا اندازہ لگائیے اس دیوار سے۔ تو دیوار اتنی لمبی چوڑی ہوئی کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی 3000 فٹ کی تھی۔ 3000 فٹ کی لمبائی اور 3000 فٹ کی چوڑائی، 3000 فٹ کی لمبائی، 3000 فٹ کی چوڑائی، اور 300 فٹ کی اس کی مطلب اونچائی تھی۔ اونچائی 300 فٹ، لمبائی اور چوڑائی 3000 فٹ کی۔ اتنے زیادہ لکڑیاں جمع کی گئی، اور جب اس میں انگار لگائی گئی، انگار
اتنی زیادہ شعلے اس کے ہوئے، اتنے زیادہ اس کے شعلے بھڑکے انگار کے کہ اب وہ اس کے قریب سے 30 فیٹ کی دوری سے اگر کوئی پرندہ اڑتا تھا تو وہ پرندہ جل کر راکھ ہو جاتا تھا. آگ سے نہیں، آگ 30 فیٹ کی دوری سے اگر کوئی پرندہ اڑتا تھا تو وہ جل کر خاک ہو جاتا تھا. اب ایسی سچویشن میں، ایسی پرستھتی میں انسانوں کا وہاں رہنا یہ تو ناممکن جیسی بات ہو گئی. تو سارے لوگ اپنا ہی شہر چھوڑ کر دور ہو گئے. اس آگ کی تپش سے، اس کی گرمی سے بچنے کے لیے سارے لوگ شہر چھوڑ کر دور ہو گئے، 30 میل کے دور ہو گئے. اب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جس کو سزا دینی ہے، جس کے لیے آگ بھڑکائی ہے، اس کو اس آگ میں ڈالے کیسے؟ اس کے تو قریب بھی نہیں جایا جا سکتا، تو اس آگ میں کیسے ڈالے؟ تو پھر ڈالنے کے لیے کوئی دماغ میں آئیڈیا نیا نہیں تھا، کوئی ایک نئی ترکیب نہیں تھی. اب پھر شیطان نے آ کر ان لوگوں کے بیچ میں یہ ترکیب سجھائی، یہ آئیڈیا بتایا کہ سنو، ایک منجیق بناؤ. منجیق کے لیے ایک قسم کا اس نے آلہ، ایک قسم کا ہتھیار بتایا کہ اس کے ذریعے سے تم رسی باندھ کر اس منجیق کو کھینچو گے تو ابراہیم آگ کے اوپر جائے گا، پھر منجیق کی رسی کاٹ دو، ابراہیم آگ میں گر جائے گا. اب منجیق کیسے بنائے وہ بھی شیطان نے ہی بتایا. شیطان نے کہا مجھے کچھ مزدور دے دو، میں تمہیں منجیق بنا کر بتاتا ہوں. اب منجیقیں بنی، ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، ان کے ہاتھ اور پیروں کو باندھا گیا. ہاتھ اور پیر کو باندھ کر ابراہیم علیہ السلام کے وہ منجیق کے اوپر رکھا گیا اور رسی سے باندھ دیا گیا. اب وہ منجیق کو کھینچنا چاہتے ہیں تو منجیق چلتی ہی نہیں، منجیق کی رسیاں لوگ کھینچ رہے ہیں، منجیق ذرا بھی اپنی جگہ سے ہلتی نہیں. کسی نے پوچھی کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی منجیق کی رسیاں نہیں کھینچی جاتی تھی. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے جب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اور پیر باندھ کر ان کے جسم میں رسی باندھ دی گئی اور منجیق کھینچی جا رہی تھی تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین سے کہا، اے جبرائیل، میرا خلیل میرے لیے اپنی جان کس طرح گنوا رہا ہے، اس نے میرے لیے اپنی جان پر یہ ظلم کس طرح برداشت کر رہا ہے، یہ چیز سارے آسمان والوں کو دکھاؤ. سارے آسمانوں کے، ساتوں آسمانوں کے دروازوں کو کھولو تاکہ فرشتے دیکھیں کہ میرا خلیل کیسا ظلم دنیا میں برداشت کر رہا ہے میرے دین کے لیے، میری رضا کے لیے. جب فرشتوں کے لیے دروازے کھولے گئے اور فرشتے دیکھے تو فرشتے بھی اش کرنے لگے. اس وقت فرشتے کہتے تھے، اے اللہ کریم، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کفار ہے، یہ کافر ہے جنہوں نے تیری نافرمانی کی، اور ان کے بدلے ایک ہی اس ساری سرزمین پہ ایک ہی تیرا اللہ کا نام لینے والا ہے، ایک ہی تیرا مقبول بندہ ہے. اے اللہ کریم، اسی کو تو سزا دلوا رہا ہے، کچھ ایسا کر کہ یہ رک جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ میرے خلیل کا امتحان ہے، میں اس کا امتحان لیتا ہوں جو میری راہ میں چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں. اگر کوئی اللہ کی راہ میں چلنے کا دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، میرے اندر یہ کوالٹی ہے، یہ خاصیت ہے، اللہ کی ایسی عبادت کرتا ہوں، ویسی عبادت کرتا ہوں، مجھے اللہ نے مال و دولت دی، اللہ ہر قسم سے فرماتا ہے، میں اس کا امتحان لیتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ آگ میں جانا، اللہ فرماتا ہے میرا یہ امتحان ہے ابراہیم کا. میں خود دیکھنا چاہتا ہوں وہ کس قدر صبر کر سکتا ہے، کس قدر میری رضا کے لیے وہ اس آگ سے بھی راضی ہو سکتا ہے. اب اللہ رب العزت کے فرمان کے بعد فرشتوں نے کہا، اے اللہ، کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم تیرے خلیل کی مدد کریں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، تمہیں اجازت ہے، تم چاہو تو میرے خلیل کی مدد کرو، میں تو امتحان لے لوں. اب آسمانوں کے جو فرشتے تھے انہوں نے، اب فرشتے تو نظر آنے والی چیز نہیں ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے کیمرے میں کیپچر ہو گئے، کعبہ شریف کے اوپر ویڈیو بنا، غلط بات ہے. کوئی فرشتہ کیمرے میں کیپچر اب تک نہیں ہوا. تو فرشتے نظر آنے والی چیز نہیں ہے، فرشتے نظر نہیں آئے
اور فرشتوں نے آ کر ان منجیقوں کو پکڑ لیا تھا، زمین پر آ کر منجیقوں کو پکڑ لیا تھا. اور یہ جو فرشتوں کے سامنے انسان کھینچتے تھے تو وہ کیسے کھینچی جاتی جبکہ فرشتوں نے پکڑا ہوا تھا. تو یہ وجہ تھی کہ منجی کے آگے ہوتی نہیں تھی اور ابراہیم علیہ السلام جا کے وہیں بندھے پڑے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام کو کھینچنے کی نوبت آئی اور یہ منجی کے کھینچتی نہیں تھی. تب شیطان نے بتایا کہ اگر تمہارے جیسے 7 پشتے طاقتور آ جائے اور وہ سارے لوگ بھی منجیقوں کو کھینچے تب یہ منجی آگے نہیں بڑھے گی. تو پھر لوگوں نے کہا تم ہی نے بنوایا، تم ہی نے آئیڈیا دیا، تم ہی نے بتایا ایسا کرو ویسا کرو، سارا آئیڈیا تمہارا تھا، آپ یہ بھی بتا دو نا کہ ابراہیم کو ڈالے کیسے. کہا ڈالنا تو منجیق سے ہی ہے. تو پھر منجیق تم ہی کہہ رہے کہ آگے چلے گی نہیں. پھر آئیڈیا یہ ہے کہ منجیق کو چلانے کے لیے ایک کام کرنا پڑتا ہے. کیا بتایا؟ منجیق کو اگر چلانا ہے، منجیق آگے بڑھنی ہے، ابراہیم اٹھیں گے آہستہ آہستہ اور آپ کی طرف جائیں گے، یہ سارا ہوگا، لیکن اس کے لیے پہلے ایک کام کرنا پڑے گا تم لوگوں کو. اور کرنا یہ پڑے گا کہ ہر شخص جس عورت کے ساتھ میں چاہے اس عورت کے ساتھ میں یہی میدان میں زنا کرے، معاذ اللہ رب العالمین، یہی میدان میں بدکاری کرے، یہی میدان میں زنا کرے. عورتیں بھی راضی ہوئی، مرد بھی راضی ہوئے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت 400 مرد اور 400 عورتوں نے بالکل کھلی بے حیائی کی اور اسی میدان میں ان لوگوں نے زنا کیا سب کے سامنے. اور اس زنا کی بے حیائی کو دیکھ کر وہ جو فرشتے موجود تھے وہ لوگ، وہ فرشتے ان منجیقوں کو چھوڑ کر چلے گئے اس بے حیائی کی وجہ سے. ذرا اندازہ لگائیے کہ زنا کتنا بدترین فعل ہے کہ فرشتے ایک اللہ کے نبی کی مدد کو آئے تھے اور زنا کا فعل دیکھ کے اس مدد کو بھی چھوڑ کر چلے گئے. تو ہمارے پاس تو فرشتے رحمت اور برکت کی نیت سے آتے ہیں. جب ہم زنا کرتے ہیں اس کے بعد ہماری برکتیں اٹھتی ہیں، اس کے بعد ہماری رحمتوں پر لاس ہوتا ہے. یہ اگر ہمیں چاہیے رحمتیں اور برکتیں تو زنا سے لاکھوں کوسوں دور رہیں. اب زنا کا مسئلہ ہوا تو فرشتوں نے ہاتھ اٹھا دیے، فرشتے چلے گئے آسمانوں کی طرف واپس. اب شیطان نے کہا اب جلدی کرو، اب جلدی کرو، یہ منجیقیں اب ہلے گی. انہوں نے فوراً ہی منجیقوں کو ہلایا اور منجیقوں کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو 30 میل دور تک لے گئے. اور 30 میل دور کے اندر وہاں جب رسی پہنچی تو منجیق کی طرف سے رسی کاٹ دی. رسی کاٹ دی، ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے. آگ میں گرنے سے پہلے دیکھو ان لوگوں کا عقیدہ کیسا ڈاماڈول تھا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر. پہلے تو اپنے بت کے اوپر ڈاماڈول تھا، خدا کے اوپر ڈاماڈول تھا. پہلے ستاروں کو خدا بولتے تھے جیسے کل بتایا گیا. پہلے ستاروں کو، تاروں کو خدا بولتے تھے، پھر چاند کو، پھر سورج کو، پھر بتوں کو. اس طرح نئے نئے خدا بھی ان کا ایک نہیں، کچھ نہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نیک دعوت دے رہے تو وہ بھی قبول نہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں پھینکنا تھا، رسی جو باندھ رہے تھے، رسی باندھنے سے پہلے شیطان نے ایک آئیڈیا اور دیا. ایک کام کرو کہ بادشاہ نمرود تم اپنے آپ کو خدا کہتے ہو، تم ایک کام کرو، اپنا قبا جو ہے، اپنے لباس اس کو نکالو اور ابراہیم کو پہنا دو. اگر بائی چانس ایسا ہوا کہ یہ آگ میں جا کر بھی نہیں جلا ابراہیم تو لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو یہ سچا ہے. تم ایسا کرو نا، تم اپنا لباس پہناؤ اور اگر وہ نہیں جلا تو پھر کہنا کہ نمرود کے لباس کی برکت سے یہ نہیں جلا. سمجھ رہے آپ؟ بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اس کے لباس کی برکت سے یہ نہیں جلا. یہ ایک آئیڈیا اپناؤ. چنانچہ ایسا بھی ہوا، ان کو پہنا کر اب آگ میں ڈالا گیا، آگ میں چھوڑ دیا گیا. اور ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گر رہے تھے تو اس وقت سارے فرشتے ان کے لیے دعا کر رہے تھے. اور جبرائیل امین فوراً ایک پلک جھپکتے کی دیر میں، حدیث میں آیا کہ جس طرح ایک انسان ہم پلک جھپکتے، بس اتنی دیر میں جبرائیل امین آسمان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے. اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کہا
کہ ابراہیم تم آگ میں گر رہے ہو، کیا میں تمہاری کوئی مدد کروں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا اللہ نے تمہیں مدد کے لیے کہا؟ ذرا سوچو کہ اگر آپ آگ میں گرتے ہو، جلنے والے ہو، اور ایسے ایک سچویشن میں کوئی آپ سے کہے کیا میں مدد کروں تمہیں آگ سے بچاؤ، آپ کیا کہو گے؟ پہلے آگ سے بچا، بعد میں تیرا میرا کیا ہے دیکھیں گے، تو کون سے مذہب کا، میں کون سے مذہب کا، تو میرے ابا کا دشمن کہ امی کا دشمن، سب بعد میں دیکھیں گے، تو نے میری کتنی پراپرٹی کھایا، کہ میں نے تیرے کو کتنا مارا، سب بعد میں دیکھیں گے، بس تیرے کو آگ سے بچا۔ لیکن جبرائیل امین جو بار بار ابراہیم علیہ السلام، جبرائیل امین کا کام ہی ہے کہ ان کو بار بار انبیاء اکرام کے پاس بھیجا جاتا تھا، پیغام لے کر، دوسری چیزوں کے لیے بھی پیغام لے کر حضرت ابراہیم کے پاس کئی بار آ چکے تھے، جانتے تھے حضرت جبرائیل کو کہ اللہ کا مقبول فرشتہ ہے، پھر بھی آگ میں گرتے وقت ہوا میں ہے، رسیاں کٹ چکی ہے، اب جب سوال کر رہے جبرائیل امین کہ میں آپ کی مدد کروں، میں آپ کو آگ سے بچاؤں، تو جبرائیل امین سے سوال الٹا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ کیا میرے رب، میرے اللہ نے اس چیز کے لیے تمہیں کہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کہا، تو کہا جس میں میرا رب راضی اس میں ابراہیم راضی، جس میں میرا رب راضی، اگر میرا رب اس میں راضی ہے کہ میں آگ میں جلوں تو میں اس میں خوش ہوں کہ میں آگ میں جلوں گا۔ یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر کا امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں جب آگ میں گر رہے ہیں تب بھی انہوں نے یہ بات کہی، اور ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ سبحان اللہ، قرآن کریم میں بھی آیا ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں، اللہ رب العزت نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ آگ کیسی تھی ذرا غور کیجئے، وہ آگ ایک سادھارن آگ نہیں تھی، بلکہ ایسی آگ، اتنی زوردار آگ تھی کہ جس کے 30 میل کے اندر اگر کوئی پرندہ اڑتا تھا تو وہ جل کر خاک ہو جاتا تھا خالی بھاپ سے۔ ابراہیم تو اس میں گر رہے، پھر اللہ نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ تو جب وہ آگ ٹھنڈی ہونے لگی تو پھر معاملہ کیا ہوا کہ آگ ٹھنڈی ہوئی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام جس حصے کے اندر تھے، وہ کافی لمبا چوڑا حصہ تھا، جیسے بتایا کہ 30 فیٹ بہت زیادہ ہو گیا، 30 فیٹ کا ایک کوس ہوتا ہے اور 12 کوس کا یہ اتنا تھا۔ اب اتنے بڑے لان کے اندر وہ آگ جلی ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام جس حصے میں گرے اس حصے کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں پر چاروں طرف باغ بن گیا، آگ ختم ہو گئی، باغ بن گیا، اور جو کوئلے نیچے تھے وہ کوئلے اللہ کے حکم سے پھولوں میں تبدیل ہو گئے۔ سبحان اللہ، وہ کوئلے پھولوں میں تبدیل ہو گئے۔ آس پاس آگ جل رہی تھی مگر وہ آگ کی تپش ختم، اللہ نے وہ آگ برقرار رکھی مگر اس آگ میں تپش نہیں تھی، اس آگ میں ٹھنڈک تھی۔ کسی روایت میں یہ بھی آیا کہ ایسی ٹھنڈک جیسی برف کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، اس طریقے کی ٹھنڈک اس آگ کے اندر اللہ نے پیدا فرمائی کہ میرے خلیل کو آگ کی تپش بھی برداشت نہ ہو۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ برف کی طرح ٹھنڈی ہو گئی، جلتی تو تھی لیکن برف کی طرح ٹھنڈی، اور جہاں ابراہیم علیہ السلام رکے تھے وہاں نہ برف نہ آگ بلکہ وہاں پہ پھول، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے صبر کا انعام یہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس میں میرا رب راضی اس میں میں راضی، تو اللہ اس بات سے خوش ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ایسا قبا، ایک ایسا لباس، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو لباس پہنے تھے نمرود کا اور جو رسیے سے باندھے گئے تھے، جب گر رہے تھے تو آگ کی بھاپ سے ہی وہ لباس جل گیا تھا، اور آگ کی بھاپ سے ہی وہ رسی جل کر ختم ہو گئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام جب گرے تو ان کے جسم پر اس وقت کوئی خاص کپڑا نہ تھا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں ایک جنتی جوڑا پہنایا، اور اس کے بعد ایک تختہ جنت سے جبرائیل امین کے ہاتھوں اس آگ کے اندر بھیجا کہ یہ میرے نبی خلیل کے لیے رکھو اور اس پہ خلیل بیٹھیں گے۔
40 दिन وہ آگ جلتی رہی آزو بازو، اور 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے۔ 40 دن تک یہ آگ میں ضرور رہے، مگر ان 40 دن کے بیچ میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک مینار ان کے یہاں پہ یہ دیکھنے کے لیے کہ جنگ کے لیے پہلے لوگ آتے تھے تو ان کو دور سے بادشاہ کے آدمی دیکھا کرتے تھے، تو اس کے لیے بڑا مینار تھا کہ دور سے نظر آ جائے۔ تو اس بڑے مینار پر بادشاہ نمرود کی بیٹی وہ چڑھی ان 40 دنوں کے اندر، وہ چڑھی یوں ہی تفریح کے لیے، اور اس نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آگ میں دیکھا تو وہ حیران ہو گئی کہ ابراہیم تو آرام سے بیٹھے ہیں اور جنت کے پھل ان کے آئے ہوئے ہیں، وہ کھا رہے ہیں جنت کے تختے پر، اور ایک بڑا خوبصورت لباس ابراہیم کے بدن پر ہے، اور ایک نور ابراہیم کے چہرے سے پھوٹ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بڑی دنگ رہ گئی اور وہ بات کے دل میں بس گئی۔ 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام اسی آگ میں رہے۔ 40 دن کے بعد ایک دن بادشاہ نمرود بھی اسی مینارے پر چڑھا، اور مینار پہ چڑھ کر اس نے دیکھا تو اس نے بھی وہی دیکھا جو اس کی بیٹی نے دیکھا تھا کہ ابراہیم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کے پھل ان کے آس پاس رکھے ہوئے ہیں، لباس جنت کا بڑا خوبصورت، اور جنتی تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر نمرود کو غصہ آیا۔ اس نے کیا کیا، پتھر منگوائے اور اپنے ہاتھوں سے پتھر مارنے لگا۔ اب نمرود کو دیکھ کر سارے لوگ اور بھی کفار وہ بھی پتھر مارنے لگے، اور وہ پتھر جب وہاں جاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، تو وہ پتھروں کے اوپر جب ابراہیم علیہ السلام کے سروں پر پتھر آنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو لگے نہیں۔ کیوں نہیں لگے؟ ہم سب مسلمانوں کے لیے سبق آموز بات کہ اتنے بڑے بڑے پتھر جو ابراہیم علیہ السلام پر توپوں کے ذریعے پھینکے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے سروں پر جا کر رک جاتے تھے۔ کیوں رکتے تھے؟ اس لیے رکتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام چیخ کر کہتے تھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اللہ کے نام کی برکت ایسی ہوئی کہ وہ سروں تک تو آتے تھے مگر سروں پر لگتے نہیں تھے، اور ایسے بنے وہ سارے پتھر آتے آتے اتنا ان کا پتھروں کا جھنڈ بنا کہ جس طریقے سے بادل کا سایہ ہوتا ہے اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے سر کے آس پاس اور سر پر بادل کی طرح یہ چھا گئے اور انہوں نے سایہ کیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر وہی پتھر بادل کی طرح بن کر اوپر اٹھتے گئے اور ختم ہوتے گئے، ہٹتے گئے، وہ کہاں گرے کہاں گئے کچھ پتا نہیں چلا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی ان کی بیٹی نے اور نمرود نے دونوں نے دیکھا کہ پتھر بھی گئے غائب ہو گئے، پہلے تو سایہ کیا بعد میں غائب ہو گئے۔ یہ بات بھی جو ہے نمرود کی بیٹی کے دل میں اتر گئی۔ اب پھر معاملہ کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نمرود نے باہر نکالا آگ کے۔ آپ باہر نکلے آگ کے، اور جس وقت باہر نکلے اس وقت میں باہر نکلتے وقت میں کچھ عرصہ یعنی باہر نکلنے سے کچھ دیر پہلے کی بات، بادشاہ نمرود کا ایک جو وزیر تھا وہ بھی کافر تھا، اس نے اپنی پوسٹنگ بڑھانے کے لیے بادشاہ کے دماغ میں کچھ چیزیں ڈالی، کچھ باتیں ڈالی کہ ابراہیم غلط ہے ایسا۔ اب بتا رہا کیا ہے معلوم ہے کہ یہ ابراہیم کو سب نے دیکھا، سارے لوگوں نے دیکھا جنہوں نے آگ جلائی تھی، اتنی محنت کی تھی، سالوں تک وہ آگ کے لیے انہوں نے لکڑی جمع کی تھی، اتنے سالوں تک کہ جب آگ کے لیے لکڑی جمع کی جا رہی تھی تب ابراہیم علیہ السلام 7 سال کے تھے، اور جب آگ کی لکڑیاں جمع ہو گئی، یعنی کتنی لکڑیاں جمع ہوئی ہوگی، جب آگ کے لیے لکڑیاں جمع ہو گئی، آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام جوان ہو چکے، 7 سال سے جوانی تک، جوانی کی عمر تک ان کے لکڑیاں جمع کر کی گئی اور پھر ڈالا گیا۔ اتنی سال تک کی تو سوچے کتنی لکڑیاں جمع کی گئی ہوگی۔ اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آنے والے تھے، تو اس نے آگ سے باہر نہ نکالنے کے لیے وزیر نے نمرود کو جا کر بھڑکایا اور یہ کہا کہ نمرود، آپ جانتے ہیں نمرود بادشاہ کہ یہ ابراہیم جو ہے اس کو آگ نے جلایا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ تو کہا وجہ یہ ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ انگار کی پوجا کرتا ہے، ماشاء اللہ،
وہ کس کی پوجا کرتا ہے؟ انگار کی پوجا کرتا ہے، وہ مجوسی ہے. اور مجوسی آج کے زمانے میں میرا خیال ہے کہ شاید پارسیوں کو کہا جاتا ہے. پارسی لوگ جو ہے یہ انگار کی پوجا کرتے ہیں. ان کے گھروں میں انگار کا ایک جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے، وہ جلتا ہی رہتا ہے ہمیشہ، اس میں انگار جلتی رہتی ہے، اور وہ انگار کی پوجا کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ معاذ اللہ رب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام انگار کی پوجا کرنے والے ہیں، اور جس انگار کی جو شخص پوجا کرتا ہے، انگار اس کو جو ہے چاہتی ہے تو نہیں جلاتی. انگار کی اگر پوجا کریں گے تو انگار اس کو نہیں جلاتی. تو ابراہیم کو انگار نے نہیں جلایا. تو اس بات پر نمرود کو ابھی یقین نہیں آیا تھا. نمرود کے دل میں حضرت ابراہیم کے واقعہ دیکھ کر کہ وہ آگ میں بھی نہیں جلے، آرام سے بھی بیٹھے ہیں، پھول بھی ان کے آس پاس اگے ہوئے ہیں، یہ تمام چیزیں دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر یعنی اللہ رب العزت پر نمرود کو تھوڑا تھوڑا بھروسہ دل میں اٹھنے لگا. اور اب یہ وزیر پریشان ہے کہ وہ جو تم بھروسہ کرے وہ غلط ہے. وہ تو انگار کی پوجا کرتا ہے، وہ اللہ کی پوجا نہیں کرتا، وہ انگار کی پوجا کرتا ہے. اب یہ بات نمرود کے دل میں تھی. اب یہ بتا ہی رہا تھا، کیا بتا رہا تھا کہ انگار کی پوجا کرنے والا جلتا نہیں. ابھی اتنا لفظ بولا ہی تھا کہ کہیں سے انگار کا تھوڑا سی ٹکڑا اڑ کر آیا اور اس کے آنکھ میں چلا گیا. جو بتا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا انگار سے، اس کی پوجا کرنے سے، اس کو ماننے سے کوئی جلتا نہیں، کوئی مرتا نہیں. اتنا کہا ہی تھا کہ انگار کہیں سے تھوڑی سی اڑ کے آئی، اس کی آنکھ میں گئی، اور اسی وقت اس کی آنکھ پھٹ گئی انگار سے، اور وہ اندھا ہو گیا. اور اندھا ہو کر درد کے مارے گر گیا، اور گر کر تڑپنے لگا. اب نمرود اٹھا اور اپنی بیٹی کو دیکھا کہ بیٹی بڑی اداس بیٹھی ہوئی ہے. بیٹی کے پاس گیا اور کہا کہ بیٹی تم نے دیکھا ابراہیم کا حال دیکھا؟ کہا ہاں میں نے ابراہیم کا حال دیکھا، مجھے لگتا ہے وہ سچے خدا کا ماننے والا. ابراہیم سچے خدا کا ماننے والا ہے. ابا آپ چپ مت رہو، نمرود سے کہہ رہی ابا آپ چپ مت رہو، ان لوگوں کو چھوڑو، آپ مسلمان بن جاؤ ابراہیم کے ہاتھوں پر. نمرود کہتا ہے چپ کر، اگر میں مسلمان بن گیا، وہ خدا کو میرے کو بھی لگتا ہے کہ وہ خدا سچا ہے، لیکن اگر میں مسلمان بن گیا تو میری حکومت کا کیا، میری دولت کا کیا، میری سلطنت کا کیا، میرے اپنے لوگ اگر میرے خلاف ہو جائیں گے اس کا کیا. یہ تمام چیزیں سوچ میں مسلمان اس لیے نہیں بنوں گا کہ میری ریپوٹیشن پہ، دنیاوی معاملات پہ کوئی فرق نہ پڑے، میری دنیاوی ریپوٹیشن پہ، دنیاوی عزت پہ کوئی فرق نہ پڑے. اس لیے میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا کہ ابراہیم خدا کے سچے نبی ہیں اور خدا اللہ رب العزت بھی ہے. میں اس بات کو نہیں اپناؤں گا. اب معاملہ آگے بڑھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پھر اس نے بتایا کہ یہ دیکھو یہ کہہ رہا تھا تمہارا وزیر، یہ جھوٹا ہے. ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا جبکہ وہ آپ کی پوجا نہیں کرتے. یہ کہا کہ آپ کی پوجا کرو، اس کے باوجود اس کی آنکھ کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے الٹا اس کی آنکھ کو انگار نے جلا دیا. یہ ثابت کرتا ہے کہ انگار کی پوجا نہیں کی جا سکتی، پوجا صرف خدائے واحد کی ہے. اب بھی نمرود کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا. اس نے اپنے باپ کو بتایا تو باپ نمرود جھڑک کر اپنی بیٹی کو چلا گیا اور جا کر اپنے وزیر کو اٹھایا. اب معاملہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے، اور جب آگ سے نکلے ابراہیم علیہ السلام، اچھا ایک بات اور یہاں پہ نوٹس کرنے جیسی کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر تھے اور وہ بات لوگوں کے دل میں اتری کہ ابراہیم کو انگار نے جلایا نہیں، اتنی بڑی انگار، اس کو انگار نے جلایا نہیں بلکہ انگار اس کے لیے گلزار یعنی پھول بن گئی. جب یہ بات لوگوں کے دل میں اتری تو آس پاس جو انگار تھی، دکھتی تو انگار تھی لیکن حقیقت کیا تھی، جیسا میں نے بتایا کہ وہ برف کی طرح ٹھنڈی ہو گئی تھی. اب لوگ جو ہے جو ابراہیم پہ پکا ایمان لے آئے، جن کے دل میں ایمان کو دیکھ کر پکا ہو گیا، وہ فوراً اس دیوار کو ایک طرف سے توڑ کر اس آگ کے اندر کود گئے کہ اگر ابراہیم کا خدا سچا ہے اور اس نے ابراہیم کو نہیں جلایا تو اگر ہم ابراہیم کے ہاتھ پر ایمان لانے کے لیے، اس خدائے واحد کو ماننے کے لیے اس آگ میں جائیں گے تو ضرور یہ آگ ہم کو بھی نہیں جلائے گی. اس عقیدے کے ساتھ وہ لوگ آگ میں چلتے ہوئے باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام تک پہنچے اور ان کا ایک بال بھی آگ نے جلایا نہیں. اور وہ لوگ اس طریقے سے آگ کے اندر جاتے تھے
ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مسلمان ہوتے تھے. اسی میں ان مسلمان ہونے والوں میں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والوں میں نمرود کی بیٹی بھی ہو گئی. نمرود کی جو بادشاہ نمرود ابراہیم علیہ السلام کا کٹر دشمن، وہ اس کی خود کی بیٹی بھی ابراہیم علیہ السلام کے ان چیزوں کو دیکھ کر، ان معجزات کو دیکھ کر، اللہ کے اس کرم کو دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہونے اس انگار کے اندر گئی ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر، وہ بھی مسلمان بنی. اللہ الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ یہ پڑھ لیا اور پھر گھر آئی. اب گھر آئی، اب نمرود سے کہا کہ ابا میں نے ابراہیم کو سچا نبی مان لیا، اور ابراہیم ہی کو نہیں بلکہ ابراہیم کے خدا کو ہر جس چیز سے مانا ہے وہ سارے لوگ اس آگ میں چلتے ہوئے ابراہیم کے ہاتھ پر مسلمان ہونے گئے، اور ان کو بھی آگ نے نہیں جلایا، جن میں سے میں بھی ہوں. آپ دیکھیے کہ میرا ایک بال بھی جلا نہیں، جبکہ میں اس آگ کو پار کر کے ابراہیم تک پہنچی تھی اور پھر مسلمان ہوئی تھی. اے ابا آپ بھی مسلمان ہو جاؤ. اس نے پھر اپنی بیٹی کو ڈانٹا اور پھر مسلمان نہ ہوا. اب ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے باہر نکالا. ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے اور ملک شام کی طرف چلے، ملک شام کے فلسطین کی طرف چلے، ملک شام کی طرف چلے. تو راستے میں انہیں ایک اور ریاست نظر آئی، ایک اور ریاست نظر آئی. اب ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ انشاءاللہ یہاں سے آگے سنتے ہیں. پہلے نمرود کی بات پہ آتے. نمرود کا معاملہ کیا ہوا کہ نمرود کو اس کی بے وقوفیاں بھی دیکھیں. نمرود نے اب اعلان کیا لوگوں کے اندر کہ میں ابراہیم تو چلا گیا، میں ابراہیم کے خدا کو چھوڑوں گا نہیں. ساری زمین پر میری حکومت، ساری زمین پر میری حکومت، اور میں ابراہیم کے خدا کی بھی حکومت چھین لوں گا. اس کا ماننا تھا کہ ابراہیم کی حکومت، ابراہیم کے خدا کی حکومت یعنی اللہ رب العزت کی حکومت زمین پر نہیں، سمندر پہ نہیں، چرند پرند پر نہیں، صرف آسمانوں پر. اس کا ایسا ماننا تھا کہ اللہ کی حکومت آسمانوں پر ہے. اور آج بھی کچھ خبیثوں کا ماننا ہے کہ اللہ آسمان پر ہے، آسمان پہ اس کی حکومت. یہ غلط ہے. اللہ کی حکومت ہر جگہ ہے لیکن اللہ کہیں نہیں. اللہ کہاں ہے وہ خود جانتا ہے، کسی جگہ میں اللہ نہیں. تو اللہ رب العزت کے لیے اس سے مانا نمرود نے کہ معاذ اللہ اللہ آسمان پر ہے اور آسمان پر اس کی حکومت ہے. تو اس نے کہا کہ میں زمین پر جس طرح ساری زمین میری حکومت میں ہے اس طرح آسمان کی حکومت بھی چھین لوں گا. اب چھیننا تھا آسمان کی حکومت تو اس کو آئیڈیا نہیں تھا کہ آسمان پہ جائے کیسے. کہیں نہ اس وقت راکٹ تھا، نہ اس وقت ایروپلین تھے، نہ ہیلی کاپٹر، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو آسمان پہ لے جاتی، کوئی چیز نہیں. اور نہ اس وقت پیراشوٹ وغیرہ کا جیسا وہ معاملہ رہتا ہے غباروں کا کہ اڑتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. پھر جائے کیسے اوپر، سمجھ میں کچھ نہیں آیا. تو پھر شیطان حاضر ہو گیا انسانی لگا دے. اور شیطان نے پھر آئیڈیا دیا کہ ایک کام کرو، میں گدھوں کی ایک قسم بتاتا ہوں، ایسے 4 گدھے پالو، جو میں قسم کے بتاؤں گا اس قسم کے 4 گدھوں کو پالو. 4 گدھوں کو پالا نمرود نے، ان کو بہت کھلایا پلایا، اچھا ہٹا کھٹا بنایا. اس کے بعد میں اب بتا رہا ہے شیطان کہ نمرود آپ ایسا کرو کہ اگر آپ کو آسمان پہ جانا ہے تو ان 4 گدھوں کے ایک پالکی بناؤ. 4 گدھوں کو 4 طرف باندھو اور ان کے بیچ میں ایک تختہ، ایک پالکی بناؤ اور ان گدھوں سے باندھ دو. اور ایک لکڑا چاروں کے لیے 4 ڈنڈے بڑے لو جو ان کے منہ سے کافی اوپر ہو. 4 ڈنڈے لو جو ان کے منہ سے کافی اوپر ہو. اور ان گدھوں کو ایک رات کھانا مت کھلاؤ، پورا بھوکا رکھو رات بھر. جب صبح ہوگی تو اس ڈنڈوں کے اوپر سائڈ میں جو 4 ڈنڈوں لوگے ان ڈنڈوں کے اوپر سائڈ میں ایک گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے باندھ دو. اور ان گوشت کے ٹکڑوں کو اس گدھوں کے منہ کے اوپر کی طرف باندھ دو. اس طرح باندھو کہ وہ اپنا منہ اٹھائے بھی اور کودے بھی، تب بھی وہ اس مطلب گوشت تک پہنچ نہ سکے، گوشت کو کھا نہ سکے. تو جب وہ کودیں گے تو وہ کودتے کودتے ایسا کودیں گے کہ آپ کو آسمان کی طرف لے جائیں. واہ، یہ ایک نئی اسکیم تھی کہ گدھے اڑی ماریں گے اور تم کو آسمان کی طرف لے کے جائیں گے. اس پر بھی اس نے بلیو کر لیا، اس پر بھی اس نے یقین کیا. اور پھر کیا ہوا، اس نے جو ہے وہ باندھا
اور حقیقت میں جب وہ کودنے لگے تو شیطان نے اپنی طاقت لگائی اور اس کو اٹھایا. وہ چاروں گدھے ایسا لگنے لگا کہ چاروں گدھے اڑ رہے ہیں. حقیقت کیا تھی؟ شیطان اس کو اڑا رہا تھا. یہ چاروں گدھے اڑنے لگے اور ساتھ میں نمرود نے اپنے ساتھ میں اس پالکی میں ایک اور شخص کو بٹھایا ہوا تھا. اس تختے پر ایک اور شخص کو بٹھایا تھا. وہ شخص مسلمان ہو گیا تھا جس کو اس نے ساتھ میں بٹھایا تھا. اب جب تھوڑا اوپر گئے تو جب زمین اور آسمان کے بیچ میں پہنچے تھے تو نمرود نے اپنی تیر نکالی، کمان نکالا، تیر کمان لگایا اور آسمان کی طرف تیر کمان مارنا چاہتا تھا کہ اس شخص نے کہا جو ساتھ میں بیٹھا تھا نمرود کے، تو اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں ابراہیم کے خدا کو مار رہا ہوں. کہا جو ابراہیم کا خدا ہے وہی میرا خدا ہے. میں ابراہیم کو سچا رسول مان چکا ہوں اور جس خدا کو تو مارنے کی بات کرتا ہے وہ تو ایسا ہے کہ کبھی مر ہی نہیں سکتا. اس نے ساری کائنات کو زندہ فرمایا، وہ تو کبھی مر ہی نہیں سکتا. وہ تو موت دیتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے. جب اس بات کو سنا تو اس نے زمین اور آسمان کے بیچ کی اونچائی سے اس مسلمان کو دھکا دے دیا. وہ بیچارہ مسلمان نیچے آ کے اور وہ شہید ہوا. شہید ہوتے ہی اللہ رب العزت نے اس کو علیین جنت کی طرح جو ایک باغ ہے اس میں اس کو جگہ دے دی. اب اس نے کیا کیا؟ اس کو دھکا دیا نمرود نے اور تیر کمان سے تیر جو ہے چلایا آسمان کی طرف. آسمان پہ تیر پہنچا. اللہ رب العزت کا کرم دیکھے، یہ اللہ کریم کتنا کریم ہے. اس کے کرم کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے، کتنا اس کا کرم ہے. لوگوں نے کہا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے کرم کا اندازہ آپ لگائیے کہ اللہ کے کرم کی کوئی سیما نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے. لیکن اگر ہمیں سمجھنا ہو تو صرف سمجھانے کے لیے بتایا کہ اگر اللہ کی جتنی صفتیں ہیں، اللہ کا عذاب، اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، یہ ساری چیزوں کو ان کو اگر 100% میں بانٹا جائے تو 1%، صرف 1% اللہ کا عذاب ہے اور 99% اللہ کا کرم ہے. سبحان اللہ، یہ کیسا کریم رب ہے ہمارا. تو جب نمرود نے آسمان کی طرف تیر چلائی تو اس وقت حال یہ ہوا کہ آسمان پہ تیر پہنچا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نمرود کے اس تیر کو پکڑو اور مچھلی کے خون میں ڈبا کر واپس بھیجو، اس لیے کہ نمرود بھلے ہی کافر ہے لیکن میری بارگاہ سے کافر بھی خالی ہاتھ نہ جائے. اللہ نے فرمایا میری بارگاہ سے کافر بھی خالی ہاتھ نہ جائے. اب تو یہ مسلمان ہیں، ہم رمضان کا مہینہ ہے، اس میں دعا مانگیں گے اور یہ خالی جائے گی، کیسے ممکن ہے؟ بس دعا مانگنے کے لیے سچا دل چاہیے کہ اللہ سے جب مانگو تو اس کو حاضر ناظر اور مخلص جان کر مانگو کہ بس اللہ ہی ہے جو ہمیں عطا کرنے والا ہے. اس سوچ کے ساتھ مانگو تو انشاءاللہ اللہ دعا قبول فرماتا ہے. اب اللہ رب العزت نے اس مچھلی کے خون میں ڈبانے کے لیے کہا تو جبرائیل امین نے اس تیر کو پکڑا جو آ رہا تھا نیچے سے اور اس کو مچھلی کے خون میں ڈبانا چاہا تو مچھلی نے کہا کہ اللہ کریم یہ نمرود کا تیر ہے، اسلام کے دشمن کا تیر ہے، کیا یہ میری پیٹھ میں لگے گا؟ کیا یہ میرے خون میں آلودہ ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے مچھلی یہ تیرے پیٹھ میں لگنے دے، تیرے خون میں اس کو ڈوبنے دے، اس سے تجھے تکلیف نہیں ہوگی، یہ میرا کرم تجھ پر ہوگا کہ اس سے تجھے تکلیف نہیں ہوگی اور آتے وقت تک کبھی تیرے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی. چنانچہ اس خون میں ڈبایا گیا مچھلی کے اور پھر واپس تیر آیا. تو نمرود نے جب دیکھا کہ تیر آ گیا ہے تو کہتا ہے یہ تو خدا آسمان کے خدا کے اوپر میں نے تیر چلایا تھا، اب اس کو تیر لگ چکا، وہ مر گیا، تو اب میرے اوپر جانے کا کیا فائدہ؟ وہ جو گدھوں پہ جا رہا تھا اب کیا کیا کہ ڈنڈوں کو الٹا کر دیا. ڈنڈے اوپر تھے تو یہ اوپر جا رہے تھے گدھے، اب اس نے ڈنڈوں کو نیچا کر دیا. اب یہ گدھے جو ہے گوشت کھانے کے لیے نیچے جھکے، اب یہ آرام سے جو ہے زمین پر آ گیا. زمین پر آیا، لوگوں کو بتایا کہ میں نے آسمان کے خدا کو مار دیا ہے، اب آسمان بھی اپنا زمین بھی اپنی. لوگ اتنا خوش ہوئے جو اس کے ماننے والے تھے، اس کو خدا تک مانتے تھے، وہ اتنا خوش ہوئے کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ خوشی کے مارے بے ہوش ہو گئے.
کوئی 1 گھنٹہ، کوئی 2 گھنٹہ، کوئی 5 گھنٹے تک بے ہوش رہا خوشی کے مارے، اور جب ہوش میں آئے تو ہوش میں آنے کے بعد تفصیل بھی نہیں پوچھی کہ تم نے مارا کیسے، کیا تم اوپر جا کے جنگ کیے، کیا تلوار ماری، کیسے کیا کیے، کسی نے کچھ نہیں پوچھا، بس مشہور کیا کہ ابراہیم کا خدا مر چکا، ابراہیم کے خدا کو جو ہے آسمان پر جا کر ہمارے بادشاہ نے مار ڈالا، اس قسم کی باتیں مشہور ہو گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بات سنیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ اب وہ فلسطین اور ملک شام کی طرف نکلے۔ جب ملک شام کی طرف نکلے تو راستے میں ایک ریاست اور آئی، ابراہیم علیہ السلام اکیلے نکلے تھے، ایک ریاست آئی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے سارے لوگ اچھے کپڑے، سارے مرد اچھے خوبصورت کپڑے پہن کر، بڈھے سے لے کے بچے تک اچھے خوبصورت کپڑے پہن کر ایک میدان کی طرف جا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا، اے لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ تو لوگ ان کو جانتے نہیں تھے۔ کہا کہ ہماری ایک ملکہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ملکہ کی طرح حسن آج ساری کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس ملکہ نے یہ کہا ہے کہ میں اپنا دلہا خود پسند کروں گی، میں اپنا شوہر، اپنا دلہا خود پسند کروں گی، اور خود پسند کرنے کے لیے اس نے ایک ترکیب بتائی ہے، اور بادشاہ نے اس ترکیب پہ عمل بھی کیا۔ وہ ترکیب یہ ہے کہ اس نے کہا کہ 7 دن تک میرے لیے سارے مردوں کو ایک گراؤنڈ میں جمع کیا جائے، اور اس گراؤنڈ کے باہر میں نکل کر سب کو دیکھوں گی، جو پسند آ جائے گا میں اس سے شادی کر لوں گی۔ چنانچہ ہم 6 دن سے جا رہے ہیں اچھے کپڑے پہن کر، اچھی طرح سے سج دھج کر کہ ملکہ کو ہم پسند آ جائے اور لائف جنت ہو جائے، مگر 6 دن ہو گئے کوئی پسند نہیں آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس کپڑے میں تھے مسافر والے، اسی کپڑے میں، کیونکہ کپڑے تو لے کے نکلے نہیں تھے، آگ سے نکلے اور ڈائریکٹ چل پڑے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام وہ جنتی جوڑا ان کے اوپر، لیکن کافی دن سے تھا۔ اس جنتی جوڑے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے ساتھ گئے۔ جب پورا گاؤں ہی خالی ہے تو یہ کدھر جائیں گے، تو یہ بھی ان کے ساتھ گئے، اور ان لوگوں کے بیچ میں نہیں بیٹھے، بلکہ ایک کونا دیکھا، کونے میں جا کر ٹیک لگا کر آرام کرنے کی نیت سے بیٹھ گئے۔ اب ملکہ نکلی، اس کے ساتھ میں 200 اور شہزادیاں تھی، اس کی جو ساتھ میں تھی سیکرٹری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، 200 اس کے ساتھ میں ایسی شہزادیاں تھی جو بڑی خوبصورت تھی، اور سب کے چہروں پر نقاب تھے۔ ملکہ کے چہرے پر ایک خاص نقاب تھا، سمجھ میں آتا تھا کہ یہی ملکہ ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر سب مسحور ہو رہے تھے، صرف آنکھ دکھ رہی تھی، باقی کچھ نہیں۔ اس کی آنکھ دیکھ کر سب حیرت میں تھے کہ کتنی خوبصورت ہے۔ اب ملکہ کے ہاتھ میں اپنا ایک گلدستہ، اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک ہیرے جڑے ہوئے رومال تھا، اور ایک جگہ پڑھا کہ گلدستہ تھا۔ اب ہیرے جڑے ہوئے رومال اس کے ایک ہاتھ میں ہے، اور وہ ان 200 کنیزوں کے ساتھ میں چل رہی ہے، ایک ایک کو آرام سے دیکھتی ہے، ایک ایک کو دیکھتی ہے آگے بڑھتی ہے، دیکھتی ہے آگے بڑھتی ہے۔ اس طریقے سے وہ پہنچی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب دیکھا، اور اللہ رب العزت نے اس وقت ابراہیم علیہ السلام پہ اتنا اچھا کرم فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی پیٹھ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، اس نور کو اللہ نے ان کے چہرے پہ ظاہر فرما دیا۔ اس وقت اس نور کو دیکھ کر وہ ملکہ حیرت میں آ گئی کہ اتنا بھی خوبصورت کوئی ہو سکتا ہے۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے فوراً اپنا رومال جو ہے ان کی گود میں ڈال دیا ابراہیم علیہ السلام۔ یہ اشارہ تھا، یہ رومال گود میں ڈالنا یہ اشارہ تھا کہ یہ پسند آ گیا، اور ملکہ یہ رومال گود میں ڈال کر سیدھا اپنے محل کی طرف چل دی۔ بادشاہ کے آدمی آئے، ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ دیا، محل گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو غسل کرایا گیا، انہیں بتایا گیا کہ ہماری بیٹی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انکار نہیں کیا، کہا اگر یہ ہے تو حقیقت میں اللہ کی اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے انکار نہیں کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے شادی کے لیے ہاں کی، شادی ہوئی، اور حقیقت میں
وہ جو ملکہ تھی وہ اتنی خوبصورت تھی جن کا نام تاریخ میں حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں مسلمان بھی ہوئی، اور اتنی خوبصورت کہ دنیا میں صرف 2 عورتیں اتنی خوبصورت ہوئی، ایک یہ حضرت سائرہ، اور ان سے تھوڑی اور زیادہ خوبصورت حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی اور ہم تمام انسانوں کی ماں حضرت حوا علیہ السلام۔ یہ دو عورتیں دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوئی، ان کی طرح خوبصورتی پوری دنیا میں کسی مرد یا عورت کو نہیں دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ تو مرد سے عورت کے تعلق سے کہ کسی عورت کو اتنی خوبصورتی نہیں دی گئی جتنی ان دونوں کو دی گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مسلمان بنایا، چند مہینے گزرے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو ملک شام کی طرف جا رہا تھا اور تم سے شادی ہو گئی، اب مجھے ملک شام جانا ہے۔ حضرت سائرہ کہتی ہے کہ مجھے ان چند مہینوں میں آپ سے بے پناہ محبت ہو گئی ہے، میں آپ کے بغیر اب رہ نہیں سکتی، اب میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دھرم میں، اسلام مذہب میں محبتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے۔ ان کی بیوی ان کے لیے کہہ رہی کہ مجھے اتنی محبت ہو گئی کہ میں تمہارے لیے اپنے باپ کو بھی چھوڑ سکتی ہوں اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے انکار کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جاؤ اپنے باپ سے اجازت مانگو، انشاءاللہ وہ اجازت دیں گے۔ اس انشاءاللہ کی برکت ہوئی کہ جب وہ باپ کے پاس گئی، باپ بے پناہ محبت کرتے تھے اپنی بیٹی سے، ایک ہی بیٹی تھی سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن باپ نے فوراً اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، اور یہ اجازت دینا روایتوں میں آئے کہ انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا یہ اس کی بدولت تھا کہ انہوں نے اجازت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ میں حضرت سائرہ کو لے کر نکلے اور ملک شام کی طرف جا رہے تھے۔ تو ملک شام جانے کے لیے جو راستہ تھا، جو وے تھا، وہ تھا مصر سے ہو کر گزرتا تھا۔ مصر جو ملک ہے اس ملک سے ہو کر گزرتا تھا۔ لوگوں نے راستے میں روکا اور کہا ابراہیم کہاں جاتے ہو؟ ملک شام راستے میں مصر پڑے گا، مصر کے بغیر دوسرا راستہ نہیں شام جانے کے لیے۔ اب مصر میں معاملہ یہ ہے کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا ہی بدکار ہے، بہت گنہگار بادشاہ ہے، بہت بدکار بادشاہ ہے، جس کے پاس تھوڑا بھی مال دولت ملتی ہے اس کو ہڑپ کر لیتا ہے، تھوڑی بھی مال اور دولت ملی اس کو ہڑپ کر لیتا ہے، اور جس کے پاس کوئی بھی ذرا سی خوبصورت عورت دکھی تو اس کو وہ استعمال کرنے کا چھوڑتا نہیں، وہ اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اور اس کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، اور اس کو ہر بار نئی عورتوں کا بڑا شوق ہے۔ تو تم اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو لے کر اس طرف مت جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر اللہ کو منظور ہے تو میرے ساتھ جو ہونا ہے ہوگا۔ چنانچہ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے احتیاط کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک صندوق بنوایا، ایک پیٹی بنائی لکڑی کی، اس کے اندر سانس لینے کے لیے کچھ کھڈے بھی کر دیے، اور سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اندر ڈال دیا اور اس کو لاک کر دیا، لاک کر اس کو اونٹ کے اوپر چڑھا دیا جس میں حضرت سائرہ ہے ان کی بیوی، اور جو خزانے وغیرہ تھے ان کے ساتھ میں اس پیٹی کو بھی ڈالا اور ساتھ میں لے کر چلے۔ جب واقعی میں مصر پہنچے تو مصر میں وہ لوگ جو ٹیکس لگاتے تھے کہ بھئی ہمارے شہر سے ہو کے گزرو گے ٹیکس دینا پڑے گا، تو بادشاہ کے وہ آدمی جو ٹیکس لگاتے تھے ان لوگوں نے کیا کیا کہ ٹیکس لگانے کی نیت سے دیکھنے کے لیے کہ مال کون سا ہے تو حساب سے ٹیکس لگائیں گے، تو مال دیکھنے کے لیے کہا کہ ساری پیٹیاں کھولو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری پیٹیاں کھول کے بتائی، اور جس میں حضرت سائرہ تھی وہ نہیں دکھائی، کہا کہ اس کو مت دیکھو، باقی سب دیکھ لو، اور یہ سب اسی کی طرح کچھ اس میں بھی ہوگا تو تم کو جو لگتا ہے اس کے اوپر تم ٹیکس لگا سکتے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ساری کھولی، اس کو نہیں کھولا، اب تو یہ کھولو ہی۔ بادشاہ کے آدمی بھی بڑے کمینے تھے، انہوں نے کہا ساری کھول دی، اب اس کو بھی کھولو۔ تو حضرت سائرہ کے سامنے اب بڑی پریشانی آ گئی کہ اب یہ کیا کیا جائے۔ اب حضرت سائرہ اندر ڈر کے مارے ڈری ہوئی ہے اندر کہ میرے ساتھ اب کیا ہوگا، اور ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ کھولو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک آفر کیا کہ میں اس پیٹی کو نہیں کھولوں گا، اس کے بدلے میں اگر چاہو تو جتنا اس پیٹی کا وزن ہے اتنا سونا مجھ سے لے لو،
اب بادشاہ کے آدمی کو اور دماغ، ارے باپ رے، ایسا کیا ہے اس کے اندر کہ جس کے بدلے میں ایک پیٹی بھر کے سونا دینے تیار ہے؟ اب تو تم کھولو ہی، آپ کوئی اور چارہ نہیں، اب تم کو کھولنا ہی پڑے گا، مسجد کھولنا ہی پڑے گا۔ اب حضرت سائرہ اندر اور ڈر گئی، اور جب وہ پیٹی کھولی گئی تو اتنی حسین و جمیل عورت کہ آج تک ان میں سے کسی نے نہیں دیکھی اور ہوئی ہی نہیں تھی۔ حضرت حوا کے بعد یہ دوسری تھی، اور اس جیسی کوئی دوسرا سیمپل اللہ رب العزت نے کوئی عورت بنائی نہیں، یہ تو ہی اتنی خوبصورت حسین و جمیل۔ تو حضرت سائرہ کو دیکھ کر بادشاہ تک فوراً خبر پہنچی، بادشاہ خود آیا، حضرت سائرہ کو دیکھ کر یہ حکم دیا کہ ان کو جو ہے لے کر تم جو ہے میرے حکم تک، میرے محل تک جاؤ اور سائرہ کو غسل کراؤ، غسل کرا کر اچھے کپڑے پہنا کر میرے کمرے میں بھیجو، اور ابراہیم کو اس کو جو ہے قید میں ڈال دو، اس کو قیدی بنا لو۔ ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا، اور حضرت سائرہ ان کی بیوی، ان کو جو ہے غسل خانے میں بھیجا گیا، غسل کرائے گئے، اچھے کپڑے پہنائے گئے، اور پھر بادشاہ کے کمرے میں بھیجا گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، اہلیہ ان کی مسلمان ہے، بہت نیک ہے، لیکن چونکہ ہو سکتا ہے شیطان بھڑکانے لگے، ہو سکتا ہے کچھ اور معاملہ ہو جائے، ہو سکتا ہے لوگ اعتراض کرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے وہ روم جس میں بادشاہ حضرت سائرہ کے ساتھ میں اکیلا ہونے والا تھا، اکیلا ہونے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے اس روم اور ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے سارے پردے ہٹا دیے۔ ابراہیم علیہ السلام لائیو ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے جو اس کمرے میں ہونے والی تھی، جیسا کہ میں اس کمرے میں ہوں اور اس کی ساری چیزوں کو، سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام قید خانے میں اس روم کو دیکھ رہے تھے۔ اس روم کے سامنے سے اللہ سے ساری پردے اٹھا دیے گئے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے۔ اب وہ بادشاہ جو ہے سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم میں لائی گئی، بادشاہ روم میں آیا۔ اب بادشاہ نے حضرت سائرہ کا چہرہ دیکھتے ہی، کیونکہ غسل کیے سے چہرہ نکھر آیا تھا، سائرہ کو دیکھتے ہی حضرت سائرہ کو اس نے چاہا کہ ان کے ساتھ میں برا کام کرے۔ جیسے ہی حضرت سائرہ کے اوپر جھپٹنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا، اللہ نے اس کے ہاتھ کو لقوہ مار دیا، اس کے ہاتھ کو لقوہ مار گیا، ہاتھ آگے نہیں ہو رہا۔ یہ پریشان ہو گیا، اب دوسرا ہاتھ بڑھانا چاہا، دوسرے ہاتھ کو بھی لقوہ مارا۔ اس نے کہا سائرہ تم جادوگر تو نہیں ہو؟ اس نے کہا میں جادوگر نہیں ہوں، بلکہ میرا شوہر خدائے واحد کا، اللہ رب العزت کا بہت بڑا ماننے والا ہے، اور اللہ نے اس کو بہت بڑا مرتبہ دیا، ضرور وہ تیرے لیے دعا کر رہا ہوگا، یعنی ابراہیم علیہ السلام، ضرور میرا شوہر تیرے لیے دعا کر رہا ہوگا کہ تیرے یہ حال ہے۔ اس نے کہا میں خدا کو نہیں مانوں گا تیرے، اور میں تیرے ساتھ وہ کر کے رہوں گا جس کے لیے تمہیں روم میں لائی گئی۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو اس کے ہی محل کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، اور زمین نے اس کو کمر تک اندر دھسا لیا، اس کے محل میں وہ کمر تک اندر دھس گیا۔ اب حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ریکویسٹ کرنے لگا کہ بی بی مجھے لگتا ہے تو بہت نیک ہے، اللہ سے تو جس بھی خدا کو مانتی ہے اس کے لیے اس سے دعا کر کہ میں اس سے آزاد ہو جاؤں۔ میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ اب میں تجھے غلط نظر سے نہیں دیکھوں گا، اب میں تیرے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ اب حضرت سائرہ نے دعا کی، فوراً وہ باہر آیا اور اس کے ہاتھ ٹھیک ہو گئے، اب پیر باہر نکل گئے۔ جیسے ہی باہر آیا ٹھیک ہوا، فوراً غلط نظر سے حضرت سائرہ کو واپس دیکھا، جیسے ہی دیکھا پھر اندھا ہو گیا، اللہ نے اسے پھر اندھا کر دیا۔ حضرت سائرہ نے کہا میں نے نہ کہا تھا کہ میرے شوہر تیرے لیے دعا کرتے ہوں گے؟ تو کر ہی نہیں سکتا وہ جو تو کرنا چاہتا ہے، کوئی برا کام تو میرے ساتھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں خدا کے چہیتے کی بیوی ہوں، میں ابراہیم کی بیوی ہوں، میرے ساتھ تو غلط کام نہیں کر سکتا۔ اب اس نے پھر ریکویسٹ کی کہ اب میں سچی توبہ کرتا ہوں، میرے کو اس آنکھ سے آزاد کرو، مجھے آنکھ کی روشنی لوٹا دو۔ حضرت سائرہ نے اسے معاف کیا، اللہ نے فوراً اس کو آنکھ کی روشنی اس کی لوٹا دی۔ جب آنکھ کی روشنی آئی پھر شیطان نے اس کو بھڑکایا، پھر تیسری بار وہ جو ہے حضرت سائرہ کی طرف بڑھا، جیسے ہی بڑھا
ایک قدم بڑھایا تو اللہ نے اس کا سارے بدن کو لقوہ مار دیا، اس کا سارا بدن لقوہ مار گیا، وہ گر گیا اور اس کی آنکھیں بھی چلی گئی، یعنی کہ آنکھوں سے بھی اندھا ہو گیا، اب نہ دکھتا ہے، اب سارے بدن پہ لقوہ ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ اے بی بی مجھے معاف کرو، مجھے معاف کرو، میں نے تمہاری طرف غلط نظر سے دیکھا۔ انہوں نے کہا اب میں معاف نہیں کر سکتی، بار بار تم نے جو کیا اس کے لیے میرے شوہر بھی شاید تمہیں معاف نہ کرے۔ تو انہوں نے جب سنا کہ شوہر نے شاید میرے لیے دعا کی ہے اس کے، تو کہا کہ اس کے شوہر کو لاؤ، قید سے نکالو۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، اس نے معافی مانگی، کہا میں نے آپ کی بیوی کی طرف غلط نظر کیا اور میرے ساتھ میں یہ معاملہ ہوا کہ سارے بدن کو لقوہ مار گیا، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اے نیک انسان تو میرے لیے دعا کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خود نہیں کیا، میں کون ہوتا ہوں کہ تیرے لیے کچھ کروں، میرے رب نے جس کا میں چہیتا ہوں، میرا رب مجھے چاہتا ہے، اس نے میری بیوی کی حفاظت کی تجھے اس حال میں ڈال کر۔ اور ابراہیم علیہ السلام ابھی معاف کرنے والے تھے، فوراً جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے آ کر بتایا کہ یہ بادشاہ ظالم اور جابر ہے، جب تک یہ تم کو یہ وعدہ نہ کرے، اس بات کا وعدہ نہ کرے کہ یہ آدھی سلطنت، یہ پوری سلطنت تم کو نہ دے دے، سارا خزانہ ساری سلطنت تم کو نہ دے دے، تب تک تم راضی مت ہونا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے خدا کا حکم آیا ہے کہ ساری سلطنت تم میرے نام کر، تب میرے تیرے لیے دعا کروں گا تو ٹھیک ہوگا۔ اس نے فوراً اپنی بیماری سے آزادی کی، اس نے فوراً کہا کہ ہاں ہاں ساری سلطنت تمہاری۔ سلطنت ابراہیم علیہ السلام کے نام ہوئی، ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اب فوراً اللہ رب العزت نے اسے ٹھیک کر دیا، آنکھوں کی روشنی بھی لوٹ آئی اور جسم جیسا تھا ویسا ٹھیک ہو گیا۔ اب جب ٹھیک ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے خود اس کے ٹھیک ہونے کے بعد میں آدھا سلطنت کے 2 حصے کیے، ایک حصہ خود لیا اور ایک حصہ اس کو دے دیا رحم کر کے، لے تو بادشاہ تھا بادشاہ ہی رہے۔ اب آدھا سلطنت اس کو دیا، آدھی سلطنت خود کی۔ لیکن دیکھو اللہ والے جو ہوتے سلطنت ملے یا کچھ بھی ملے وہ رہتے غریبوں ہی کی طرح ہے، تاکہ کوئی غریب یہ نہ کہے کہ بادشاہ یہ بادشاہ تھے اس لیے اللہ کے امتحانوں میں کامیاب ہوئے، کوئی یہ نہ کہے۔ اور غریبوں کو اس بات کا احساس رہے کہ ہم غریب ضرور ہیں، مگر فخر ہونا چاہیے کہ انبیاء اکرام نے زندگی اپنی غریبوں کی طرح بسر کی، کسی نبی نے امیروں کی طرح اپنی زندگی کو بسر نہیں کیا۔ تو امیری میں زندگی بسر کر لینا یہ انسان کے خواہشات کو، انسان کو اپنی اس خواہش کو توڑنا چاہیے۔ امیروں کی طرح زندگی جینے سے اللہ کا بعض وقت ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت طاہرہ کو لے کر پھر ملک شام کی طرف جانے والے تھے کہ ایک اور خاتون کو اس بادشاہ نے حضرت طاہرہ کے لیے کنیز بنا کر، غلام بنا کر پیش کیا اور کہا کہ یہ میری پرسنل سیکرٹری تھی اور اس کے ساتھ میں نے کبھی بدکاری نہیں کی، حضرت حاجرہ، تاکہ یہ حاجرہ جو ہے یہ میری پرسنل سیکرٹری تھی بادشاہت میں اور اس کے ساتھ میں نے کوئی بدکاری نہیں کیا، تم اس کو اپنی غلام بنا لو، اس کے بدلے کہ جو میں نے تمہارے ساتھ بے حیائی کیا اس کے بدلے میں تم مجھے معاف کرو اور اس کو تم میرا یہ تحفہ قبول کرو۔ حضرت حاجرہ کو حضرت طاہرہ نے قبول کیا اور ساتھ میں لے کر حضرت حاجرہ، طاہرہ اور ابراہیم علیہ السلام یہ تینوں لوگ مل کر جو ہے اب ملک شام کی طرف آگے بڑھے، ملک شام کی طرف آگے بڑھے۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ اس کے بعد میں حضرت حاجرہ جو توفتاً بادشاہ کی طرف سے طاہرہ اور ابراہیم علیہ السلام کو تحفہ دیا گیا ہے، ان کی شادی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اور طاہرہ رضی اللہ، اب ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں، ایک طاہرہ ایک حاجرہ۔ طاہرہ پہلے سے جو ملکہ تھی اور حاجرہ جو کنیز بنا کر پیش کی گئی تھی۔ حاجرہ جو ہے ان کے وطن سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے جو نسل چلی اس میں حضرت اسحاق دوسرے اور نبی ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کے نطفے سے اللہ رب العزت نے ایک جگہ پہ آیا ہے کہ 40,000 نبی پیدا فرمائے صرف ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے۔
ایک نسل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک گئی اور ایک نسل اسحاق علیہ السلام کی اور دوسرے نبیوں کی وہ پھیلتی گئی. تو اس طرح 40,000 نبی ابراہیم علیہ السلام کے بطن سے، ابراہیم علیہ السلام کے نطفے سے جو ہے بنے. ان دونوں بیویوں کے بطن سے جو ہے انبیاء اکرام پیدا ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حاجرہ کے بطن سے ہوئے. حضور کی خاصیت یہ تھی کہ حضرت طاہرہ کے بطن سے جو بچے پیدا، ان کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوئے، بطن یعنی پیٹ، ان کے شکم، ان کے بدن سے جو بچے پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے نبی ہوتے گئے، وہ سارے نبی ہوتے گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت حاجرہ کی نسل سے، تو حضرت حاجرہ کی نسل سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں حضور سے پہلے اور کوئی نبی پیدا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کہ ایک طرف سارے نبی اور اللہ کو بتانا تھا، ایک طرف سارے نبی اور ایک طرف میرا محمد ہے. محمد سارے نبیوں پر افضل ہے، اس چیز کو اللہ رب العزت نے ثابت فرمایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نسل وہ مسلمان ضرور رہی اسماعیل علیہ السلام کی، لیکن کوئی نبی اسماعیل علیہ السلام کے بعد نہیں ہوا، ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور حضور کے بعد پھر اور کوئی نبی دنیا میں نہ ہوا. یہ ہمارے نبی کی خاصیت رہی ہے. اب انشاءاللہ عز و جل حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام